کھانے پہ فاتحہ پڑھنا، مرنے کے بعد تیجا کرنا، 7واں کرنا، 9واں کرنا، 10واں کرنا، قل کرنا، 40واں کرنا، چہلم کرنا، برسی کرنا، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہوتی؟ سوال کا جواب ہے، تم مجلس کیوں کرتے ہو، میلاد کیوں کرتے ہو، سبیل کیوں کرتے ہو، چادر کیوں چڑھاتے ہو، عرس کیوں کرتے ہو، روزے پہ کیوں جاتے ہو؟ سب کا ایک جواب، میں نے چھوڑوں گا نہیں، بہت مزہ لوٹ لیا۔ ہر چیز کی اصل اباحت ہے، everything is jaiz in Islam except which is prohibited by Allah Almighty or His beloved Prophet۔ ہر چیز جائز ہے اگر اللہ اس کے رسول نے روکا نہیں ہے، منع نہیں کیا۔ شراب بھی جائز تھی جب تک منع نہیں تھا۔ اب سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ شراب بھی جائز تھی، میرے پاس ثبوت ہے، ایسی جائز تھی کہ بعض صحابہ کرام نے اسے پیا بھی ہے، ثبوت ہے میرے پاس۔ جب جائز ہے تو اس میں اعتراض کیا؟ یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز بھی پڑھ لیا تھا۔ تب اللہ نے منع کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں رہو۔ یعنی نشے میں رہو تو نماز منع ہے، نشہ نہیں منع۔ پھر نبی نے نشہ ہی منع کر دیا۔ ابے منع کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو ثبوت دینا ہے تو حرام کا ثبوت دو۔ لا ایک حدیث جس میں ذکر اہل بیت حرام ہو، لا قرآن کی ایک آیت جس میں اولیاء اللہ کا ذکر حرام ہو، لا جس میں فاتحہ حرام ہو، عرس حرام ہو، چادر حرام ہو، گاگر حرام ہو۔ اور اگر اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا، تو تو جیسے ملا نے کیوں ٹوکا؟ بس ہم ہی سے پوچھو کہ دکھاؤ، تم بھی دکھاؤ کہاں حرام ہے۔ اور جو چیز اللہ نے حرام نہیں کیا اسی میں ہم نے حرام کیا۔ اسی لیے میں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی، ایک ایسی آیت جو بہت اہم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بہت اہم ہے۔ اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے کہ کیا بتاؤں کہ اتنی اہم ہے۔ بھائی اسی سے اندازہ لگا لو کہ کوئی بھی مسلمان کہلانے والا ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے۔ ایک رکعت بھر کے نہیں رہو گے اگر اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ کون سی سورہ کی؟ اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں فرض ہے، تو آپ بولے واجب ہے، دونوں صحیح ہے۔ شوافع کے نزدیک فرض ہے، احناف کے نزدیک واجب ہے، یعنی سب کے نزدیک کمپلسری ہے۔ تو فاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں ضروری ہے۔ ہر رکعت میں کیا پڑھنا؟ اب تو فاتحہ سے انکار نہ کرو۔ ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری، فاتحہ کے بغیر ایک رکعت نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ میں سوچنے لگا، اے اللہ، قل هو اللہ شریف، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، اس میں تیری احدیت کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے، صمدیت کا ذکر ہے، لم یلد ہونے کا ذکر ہے، ولم یولد ہونے کا ذکر ہے، غیر کفو ہونے کا ذکر ہے، مثل ہونے کا ذکر ہے، لاجواب ہونے کا ذکر ہے، لیسا کا مثلی ہونے کا ذکر ہے، لا شریک لہ ہونے کا ذکر ہے۔ یہ سورہ قل هو اللہ شریف کو کمپلسری کیوں نہیں کیا؟ یہ فاتحہ کیوں؟ اللہ علم الغیب ہے،
اسے میرے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو پیدا ہوں تو فاتحہ، مر جائیں تو فاتحہ، تیسرے دن فاتحہ، چوتھے دن فاتحہ، 10واں میں فاتحہ، 20واں میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، برسی میں فاتحہ، اور کوئی نہ مرے تو پھر محرم میں فاتحہ، ربیع الاول میں فاتحہ، 11ویں میں فاتحہ، عاشورے میں فاتحہ، نبیین کا فاتحہ، صدیقین کا فاتحہ، شہیدوں کا فاتحہ، اولیاء اللہ کا فاتحہ، 11ویں میں فاتحہ، خواجہ کی 6ٹھی میں فاتحہ، رجب میں فاتحہ، رمضان میں فاتحہ۔ میرے بندوں میں کچھ بندے فاتحہ کے اتنے قائل، فاتحے کی طرف اتنا مائل، اور ایصال ثواب کی بارگاہ میں سراپا سائل، اور دل سے اتنے قائل کہ ہندوستان میں رہیں تو فاتحہ، پاکستان میں رہیں تو فاتحہ، افغانستان میں رہیں تو فاتحہ، عربستان میں رہیں تو فاتحہ، انگلستان میں رہیں تو فاتحہ، اور حد تو یہ ہے کہ قبرستان میں رہیں تو فاتحہ۔ مگر اسی اللہ عالم الغیب و شہادہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاتحہ کا نام سنیں گے تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے گا، اچھا خاصا ترائی کا علاقہ تبت کا پٹھار بن جائے گا، بالکل ہی اچھا صاف ستھرا علاقہ نالا میں بدل جائے گا، چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے گا، چہرے کا جو فاتحہ نے اس کا نام سنتے ہی بگڑ جائے گا۔ یہ کہ بدعت، ابے بدعت کو قاعدے سے کہو بدعت، اردو بولنا نہیں آتا فتوا دے رہا ہے، ارے جاہل مولوی ہو۔ بدعت، جغرافیہ بدل جاتا، تم فاتحہ نہیں پڑھو گے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میری بنائی ہوئی زمین پہ چلتا ہے، فاتحہ سے انکار کرتا ہے، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتا ہے اور فاتحہ سے انکار کرتا ہے، میرے بنائے ہوئے سورج سے روشنی لیتا ہے اور فاتحہ سے انکار کرے گا، میرے بنائے ہوئے چاند کی چاندنی میں نہاتا ہے اور میرے فاتحہ سے انکار کرے گا، تو میری دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے، میری دی ہوئی دولت کا غلط استعمال کر رہا ہے، میں فاتحہ نہیں کروں گا۔ تو سن، یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو اپنے مکان میں فاتحہ نہ پڑھے، تو اپنی دکان میں فاتحہ نہ پڑھے، تو اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھے، تو اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہ پڑھے، تو اپنے مدرسے میں فاتحہ نہ پڑھے، تو اپنے ماحول میں فاتحہ نہ پڑھے، لیکن سن، جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑھے گا تو میں تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا، فجر میں 4 فاتحہ پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 پڑھواؤں گا، عصر میں 8 فاتحہ، مغرب میں 7، اور سونے نہیں دوں گا جب تو 17 فاتحہ نہ پڑھ لے۔ تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے۔ توجہ، فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، لیکن سنیوں کا مقدم چمکتا ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم فاتحہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ اہدنا صراط المستقیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو قرآن اس نشاد گنج کے علاقے میں قرآن ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اور پورے لکھنؤ میں سورہ فاتحہ میں، یہی قرآن ہر جگہ ہے نا، دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے، کہاں سے شروع ہے؟ نظرۃ العلماء میں بھی ہے، کہاں سے شروع ہے؟ دارالعلوم وارثیہ میں بھی ہے نا، کہاں سے شروع ہے؟ یہ مولوی عبد الشکور کے گھر میں بھی تو ہوگا، کہاں سے شروع ہے؟ مولوی عبد الاول، عبد السلام، ان کے گھروں میں بھی تو ہے، میرے گھر میں جو ہے وہ کہاں سے شروع ہے؟ میں تو سب یہ بتا رہا ہوں کہ گھر گھر میں جہاں قرآن ہے سب کہاں سے شروع ہے؟ ابے قرآن فاتحہ سے شروع ہوا تو کچھ بولا نہیں، اب مسلمان فاتحہ سے شروع ہو گیا تو طبیعت خراب ہو